نماز سفر جسے عام طور پہ آپ کیا بولتے ہیں؟ قصر. قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو چونکہ انہوں نے چھوٹی نماز کی بات کی تو ایک عام نماز سے بھی چھوٹی ہوتی. سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے. 4 رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے، یعنی کم کرنا کہلاتا ہے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے. اب گاؤں کا تو فاصلہ کم ہوتا ہے اور جب نکلیں تو جلدی سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن شہر اور خاص طور پر اگر لاہور یا کراچی کا شہر ہو تو پھر وہ تو شہر سے نکلتے ہوئے بعض اوقات گھنٹہ لگ جاتا ہے. لیکن جب تک شہر کے اندر ہو انسان تو اس وقت تک مسافر نہیں قرار پاتا. مسافر ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا گاؤں یا شہر چھوڑنا پڑے گا. یہ پہلی چیز یاد رکھے تو بہت سے سوال یہیں کٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آئندہ آگے جب مسافتیں آئیں گی تو آپ پھر پلٹ کے کہیں گے کہ اگر اتنی مسافت ہو تو پھر ہم قصر کر لیں، اور آپ اپنے شہر کے اندر ہی ہیں اور مسافت ہو رہی ہے طے تو قصر نہیں ہوگی. تو قصر کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ شہر یا گاؤں چھوڑنا، اس سے پوری طرح باہر نکل جانا. ٹھیک ہے، جب آپ نے وہ چھوڑ دیا اور نکل گئے تو آپ کا سفر شروع ہوا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی. ظہر کے بعد سفر شروع کیا، شہر سے نکل گئے اور کچھ ہی میل پر ذی الحلیفہ میں آپ نے قصر کر لی. ذی الحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذی الحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں اور سفر شروع کر دیں تو چاہے ابھی آپ کے 3 میل یا 6 میل ہی گزرے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ قصر شروع کر سکتے ہیں. واضح؟ اس حدیث میں راوی حدیث نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، کیونکہ راوی کو شک ہے کہ آپ 3 میل پہ قصر کرتے یا 3 فرسنگ یعنی 9 میل پر. پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پہ قصر کر لے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے. اب 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ شہر سے نکل گئے اور ابھی 3 میل کا ہی فاصلہ طے ہوا یا 6 میل کا ہوا تو آپ قصر کر لیں. لیکن اگر آپ گئے ہی ٹوٹل 3 میل کے فاصلے پر ہیں تو اس صورت میں احتیاط کیا ہے کہ پھر آپ 3 اور 6 کو چھوڑیں، پھر آپ کس پہ کریں؟ 9 پہ کریں، کیونکہ 3 فرسنگ کا لفظ بھی آتا ہے جو 9 میل پہ بنتا ہے. سمجھ گئے؟ کون بتائے گا کیا سمجھ آئی؟ کیونکہ میں آگے نہیں چلوں گی ورنہ آپ کے سوال بہت زیادہ ہوں گے. جیسے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ نے اس موقع پر 6 میل پر قصر کر لی. فرسنگ والا احتیاطاً 9 میل والا جو ہے اس کو سامنے رکھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں رہا. یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اللہ تو فرماتا ہے اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ یعنی قصر تو حالت خوف کے لیے تھا، اب تو خوف ختم ہو گیا، اب کیوں قصر کی جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو. انہوں نے کیوں یہ کہا کہ اللہ کا احسان ہے قبول کرو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے امن کی حالت میں بھی قصر کی ہے، یعنی اسے صرف مشروط نہیں رکھا گیا کس سے؟ حالت خوف سے. حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے، احرام کی حالت میں تھے.